بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے معجزہ کو معجزہ شق القمر کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے تقریباً 5000 سال پہلے شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ رسوائے زمانہ مکہ کے ولی ابو جہل، عاص ابن وائل، عاص بن ہاشم، اسود بن گیوس وغیرہ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس معجزے کو پیش کرنے کو کہا تھا، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اسی وقت چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا جبلہ قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبلہ کے کان پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: قیامت قریب آ گئی اور چاند شکل ہو گیا یعنی پھٹ گیا۔ یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں اور اسے رد کرتے ہیں یعنی مانتے نہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی چلتا ہوا جادو ہے۔ انسانوں کی دنیا میں آنے سے کروڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا ستارہ زمین سے ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے الگ ہو کر زمین کی باؤنڈری سے باہر ہو کر چلے گئے اور ان میں سے ایک ٹکڑا بھاری ہونے کی وجہ سے زمین کے باؤنڈری کے اندر ہی رہ گیا، جسے آج ہم چاند کہتے ہیں، جو ہم سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ اسلامک تعلیمات کے حساب سے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چاند کے دو ٹکڑے کیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ سائنس جو آج چاند تک پہنچ چکی ہے اور بہت سارے اسٹروناٹ چاند پر قدم بھی رکھ چکے ہیں، کیا انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا کوئی ثبوت ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ آخر کیسے ہوا تھا اور کیسے پیش آیا تھا۔ روایت کے حساب سے ہجرت سے 5000 سال پہلے قریش کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر واقعی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس پر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لہٰذا ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو۔ اس لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ لوگ کہنے لگے، ہاں ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ چاند پھٹ گیا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا۔ سبھی لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھ لو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح جڑ گیا۔ مگر ان کافروں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا، یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کا الزام لگانے والوں میں سے ابو جہل بھی تھا۔ مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا ماننا تھا کہ جادو کا اثر صرف سامنے والوں پر ہی ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا، جو لوگ دوسرے علاقوں اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے دوسرے علاقوں میں بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟
اگر انہوں نے گواہی دی تو محمد یقیناً سچا ہے۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں بٹتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن قریش کے لوگوں نے یہ بات بنا کر کہا کہ جادو اصل میں پورے آسمان میں کیا گیا ہے، اس لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہوں نے جادو ہی دیکھا۔ اس کے بعد کچھ ہی لوگ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی لوگ گمراہ ہی رہے، اور انہیں گمراہ لوگوں کی طرح بعد میں آنے والے منکرین اور ملحدین لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے اس معجزے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت سی کوششیں کی اور اس معجزے پر بہت سے سوال بھی کیے، جن میں یہ کہا گیا اگر چاند کے 2 ٹکڑے کا معجزہ ہونا حقیقت ہے تو اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دوسرے شہروں اور ملکوں میں دکھائی کیوں نہیں دیے؟ اس کا جواب حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ جب قافلے والے مکہ آئے تو انہوں نے اس بات کو مانا کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا، جبکہ وہ لوگ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سخت خلاف اور دشمن تھے۔ اور دوسرا یہ، جب کچھ علاقوں میں چاند نکلتا ہے تو اس وقت دوسرے علاقوں میں صبح کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ دن کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان میں روزانہ طرح طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جیسے رنگ برنگے بادل، اندر دھنوش، ستاروں کا ٹوٹنا، بادلوں کا چھا جانا۔ لہٰذا اس وقت چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو دکھائی دیا جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھے جہاں آسمان بالکل صاف تھا، اور وہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کے باوجود چاند کے ٹکڑے ہونے کے اس معجزے کو اس وقت دنیا کے کئی دیشوں میں بھی دیکھا گیا، جن میں ہندوستان کا بھی نام تھا۔ جیسے انڈونیشیا کے علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں الگ ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس نے اس واقعے کو ایک کتاب میں بھی لکھوا دیا ہے جس کی ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک راجا چیرامن پیلومین نے اس وقت اپنے محل سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں الگ ہوتے ہوئے دیکھا، اور بعد میں ان بادشاہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے پتلوں میں سے ایک پتلا آج بھی موجود ہے جس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی کہ اس پتلے کو اس وقت بنایا گیا جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ سارا واقعہ اور یہ سارا ڈیٹیلز لندن میں موجود انڈین آفس پرانے آرٹیکلز اور ڈاکیومنٹس میں آج بھی موجود ہے۔ دوسری طرف آج کے زمانے کے سائنٹسٹ ریسرچ کر کے یہ فیکٹ کے ذریعے اسلام کی سچائی کو سچ ثابت کر رہے ہیں۔ یہی چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بھی 1400 سال بعد آج سائنٹسٹ ریسرچ کے ذریعے صاف ہو چکا ہے کہ دراصل سال 1680 میں ایک میتھمیٹیشین اور آسمان کی جانکاری رکھنے والے ایک ویکتی نے چاند کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا اور چاند کی ایک تصویر بنائی۔ اس نے اس تصویر میں چاند کے بیچ ایک لکیر بنائی تھی، لیکن وہ خود اس لائن کی حقیقت سے انجان تھا۔ دراصل وہ چاند کے ٹکڑے ہونے کی معجزہ وہ ثبوت تھا جو پہلی بار کسی غیر مسلم سائنٹسٹ نے خود دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے 200 سال بعد ناسا نے چاند کی ایک تصویر جاری کی اور ڈومینسیو کسینو کی تصویر اور ایک تصویر کو ملا کر دیکھا گیا تو دونوں میں یہ لکیر ایک جیسی پائی گئی۔ چنانچہ سائنٹسٹ اور زیادہ ریسرچر اسی کام میں لگ گئے کہ چاند پر یہ لکیر کس چیز کی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پتہ کرو میری بنائی ہوئی چیزوں میں ان میں نشانیاں ہیں عقل مند کے لیے، لہٰذا ایسا ہی ہوا ہے اور جانکاری ملتی۔ اور سال 1969 میں ناسا نے جب اپولو 1 مشن بھیجا تو اس نے بہت قریب سے چاند کی تصویر کھینچی جس میں صاف طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا ہے جو بیتے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کھلی نشانی تھی۔
साइंसदानों को पता चला कि चांद की सतह उस लकीर की तरह सिमट रही है और चांद मुसलसल उस लाइन गैप को भरने में लगा है। हाइपोथेसिस के मुताबिक उस बीते ज़माने में एक बार चांद के अंदर एक कमी आ गई थी और चांद पर मौजूद वो लाइन उसी वक्त ज़ाहिर हुआ था जब चांद दो टुकड़ों में हुआ था, जिसे आज भी वो भरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल एस्ट्रोनॉट और साइंस इसकी हकीकत को जानते हुए भी इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर साइंटिस्ट चांद के टुकड़े होने का सबूत दुनिया के सामने दिखा देंगे और इस्लाम की सच्चाई साबित हो जाएगी तो लोग और भी तेज़ी से इस्लाम कबूल करेंगे। और इन्हीं सारी बातों से ये पता चलता है कि कुरान से 1400 साल पहले ही कर रही थी वो बिल्कुल हक है, जिन्हें आज लाखों बिलियन डॉलर खर्च करके ये बात साबित किया गया है। ये ना सिर्फ कुरान मजीद बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हक्कानियत की साफ दलील है। क्या आप जानते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान और ज़मीन में किस दिन क्या पैदा किया? इस बारे में हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने सैयदना हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत पेश किया है। वो कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन यानी शनिवार के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़ और सोमवार के दिन दरख्त, मंगल को तकलीफ़, मुसीबत, जरासीन और बीमारी, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपाइयों को फैला दिया। तमाम मखलूक़ात में जुम्मे के दिन आखिरी घड़ियों यानी असर के रात के बीच में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आज के दौर की सच्चाई साबित होते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ पेशन गोया कुरान और हदीस में जगह जगह कई मरतबा इस बात को पेश किया गया है कि ये दुनिया जिसमें आज हम मज़े उड़ा रहे हैं ये क़याम रखने वाली दुनिया नहीं है, बल्कि ये एक न एक दिन फना और बर्बाद होने वाली है, एक दिन ख़त्म होने वाली दुनिया है। मगर इस ख़त्म होने वाली ज़िंदगी के बाद जो हम गुजारेंगे वो दुनिया हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। इसमें कभी भी जवाल नहीं आएगा, बल्कि ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए क़याम रहेगी। आज के इस मौजूदा ज़िंदगी में आसारों निशात दुनिया हमें दिखाई दे रही है। वो वक्त करीब आ चुका है कि हमारी ये दुनिया अब ख़त्म हो जाएगी और तारीख बन जाएगी। दुनिया का खात्मा करीब आ चुका है और उसे दूसरे मानों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि क़यामत करीब आ रही है और क़यामत की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क़यामत आएगी और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। ये फरमाया हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। इस बात को आज साइंटिस्ट अपने अंदाज से ये बात बता रही है, दुनिया वालों को समझा रही है। साइंसदानों के सर्वे के मुताबिक ये बात साबित हो चुका है कि दुनिया आखिरी दौर में पहुंच चुका है। इसके मुतालिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसें पेश की है जो हम बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं। UNO जो आज की दुनिया में सबसे बड़ा अदारा है, जिसमें सभी मुल्कों के तकरीबन 2500 साइंसदान काम कर रहे हैं। ये सभी साइंटिस्ट मौसम की तब्दीली पर रिसर्च कर रहे हैं और उनके रिसर्च के मुताबिक उनकी रिपोर्ट UNO को दी गई है। ये रिपोर्ट अब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आ गई है। इसके ताल्लुक से टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम से 3 फरवरी 2007 के अखबार में शाया हो चुका है। कुरान पाक में आज से तकरीबन 1400 साल पहले ये बात सूरह रोम में साफ तौर पर बयान की गई थी कि इंसान के अपने करतूतों के ज़रिए फसाद ज़ाहिर होगा, यानी तर्जुमा खुश्की और समुंदर में इंसान के किए हुए अमल से फसाद ज़ाहिर होगा। सूरह रोम UNO की रिपोर्ट में जो बातें बताई गई उनमें से ये एक है जो सनअती यानी कि कारखानदारी के दौर से मुकाबले में अब ज़मीन के ऊपर की फ़िज़ा आबो हवा बहुत गर्म हो गई है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि बढ़ती हुई गर्मी से पोलार और पहाड़ों के ग्लेशियर पिघलकर पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है।
اور یہ ڈر بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں سمندروں میں پانی کی بڑھوتری زیادہ ہی ہوتی جائے گی اور ساحلی مقامات یعنی کہ سمندر کے اطراف کے مقامات یعنی کہ اس کی وجہ سے ڈوبنے لگیں گے، کہیں زیادہ تو کہیں کم۔ اس رپورٹ میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری دنیا میں جو خطرناک تبدیلیاں چینجز ہو رہی ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے نقصان دایک ہو سکتا ہے۔ انہی تبدیلیوں کو انہی چینجز کی وجہ سے کچا اور سکھد کے حاد آئے گا اور اس سے انسانی زندگی میں نقصان ہی ہوگا۔ مگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب انسانی عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کو اپنے عمل کے ذریعے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ قیامت کے تعلق سے بہت سی حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، وہی باتیں سائنسدان کی رپورٹ سے ہمارے پاس آ رہی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، یعنی جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو سورج انسانوں کے قریب آ جائے گا اور اسی کی وجہ سے زمین پر گرمی بڑھ جائے گی۔ اس حدیث کو غور سے پڑھا جائے گا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیا آج کے جو سائنٹسٹ جو سروے رپورٹ اور حدیث میں ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ سورج کے قریب آنے کی بات کو ایسا سمجھیں گے، سورج ابھی ہمارے قریب کہاں آیا ہے؟ سورج حقیقت میں ہمارے قریب آتا تو ہماری زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ سورج خود ہمارے قریب نہیں آئے گا بلکہ یہ ایک نشانی ظاہر کرے گی جس کی حرکت اور گرمی زیادہ بڑھ جائے گی۔ قیامت سے پہلے دعا ظاہر ہوگا جو پورب سے پشچم کی طرف باہر جائے گا۔ اس حدیث میں صاف طور پر جدید ظاہر کا ذکر ہے جو جدید صنع یعنی کہ نوین ٹیکنالوجی کے کارخانوں کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، یعنی فضا ہوا کی کثافت یعنی ایئر پولیوشن، گندی ہوائیں پچھلے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی سطح پر کوئی بھی گھر یا خیمہ باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس کے گھر میں کلمہ داخل کر دے گا۔ یہ حدیث بھی قیامت کے قریب آنے کو صاف طور پر بیان کرتی ہے۔ زمین پر بنے تمام چھوٹے بڑے گھروں میں کلمہ داخل ہونا پچھلے زمانے میں ممکن نہیں تھا مگر یہ چیز آج کے زمانے میں موجود ہے اور اس پر عمل بھی جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا یعنی اخبار یا الیکٹرانک میڈیا جس میں ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل کے ذریعے تمام دنیا میں اسلام کا کلمہ پہنچ چکا ہے جسے کوئی آج جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت کے دن سور پھونکا جانے کا ذکر ہے جس کے ذریعے انسان مر بھی جائے گا اور اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر پیش کیا جائے گا اور سب کے سب مدینہ حشر میں جمع ہوں گے۔ قرآن پاک کے سورہ المومنون میں صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آج کے دور میں یہ تمام نشانیاں یہ بتائی گئی ہے کہ آنے والا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اب آخری طور پر وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ کی رحمت میں پناہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو گناہوں سے دور رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سننے اور بولنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا، اس سے آپ کے معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور اسی طرح کے اسلامک واقعہ اور اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔